اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ اور بے شک ضرور نَصَرَكُمُ اللَّهُ نصر مدد کی کم تمہاری اللہ اللہ نے بے شک اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ بدر کے مقام پر بدر میں وَأَنْتُمْ حالانکہ تم أَذِلَّةٌ کمزور تھے بے سر و سامان تھے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تم ڈرو فَاتَّقُوا پس تم ڈرو اللہ اللہ سے بس تم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے غزوہ بدر کے بارے میں بتایا ہے اور بدر کے موقع پر جو اللہ تعالی کی مدد و نصرت اتری اس کے بارے میں واضح کیا ہے۔ ہم پچھلی آیات میں پچھلے لیسن میں پڑھ رہے ہیں جو 122 تک ہمارا لیسن ہوا، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے ہم کر رہی ہیں۔ تو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر دشمنوں کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ آیت نمبر 120 سورہ آل عمران میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو غزوہ احد میں مسلمانوں سے کچھ بے صبری کا مظاہرہ ہوا اور انہوں نے تقوی کا دامن چھوڑا تو اس پر انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اللہ تعالی کی ذات پر کامل توکل کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا، تقوی اختیار کیا تو وہ کامل تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت انہیں عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے نوازے گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی مدد و نصرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے کچھ آپ غزوہ بدر کے پس منظر کے بارے میں سن لیں کہ یہ کس پس منظر میں غزوہ بدر واقع ہوا تھا۔ 2 ہجری میں سن 2 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے تو کافروں کا ایک بہت بڑا قافلہ، مشرکین عرب کا، اہل مکہ کا بہت بڑا قافلہ شام کی طرف گیا تجارت کی غرض سے۔ اس میں ان کا بہت مال و اسباب آ رہا تھا، وہ وہاں سے بہت تجارت کر کے لا رہے تھے اور اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جب یہ مال ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا بہت زیادہ اسلحہ خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے امر سے خبر ہو گئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نے اس لشکر کو روکنا ہے، ہم نے اس لشکر کو، اس قافلوں کو روکنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر اس قافلوں کو روکنے کے لیے چل پڑے۔ 313 صحابہ کرام نکلے، ان میں 313 صحابہ کرام نکلے، ان میں پھر اونٹ کے لحاظ سے بھی کم تھے اور تعداد بھی ان کی کم تھی۔ 2 گھوڑے، ان کے بعد جو ساز و سامان تھا، 313 تعداد تھی، 2 گھوڑے، 60 زرہیں اور 80 اونٹیں، 80 اونٹیں مسلمانوں کے پاس۔ تو باقی صحابہ کرام پیادہ سے سوار تھے، یعنی پیدل چل رہے تھے۔ تو یہ مختصر قافلہ تعداد کے لحاظ سے تو اس تجارت کے قافلے سے زیادہ تھے لیکن اسلحہ سے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر تھا، تو یہ نکل پڑے۔
ادھر وہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا. اس قافلہ نے جب مسلمانوں کے نکلنے کی خبر سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر سنی، تو اس نے اپنے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ میں بھیج دیا. اسے جا کر کہا کہ وہاں جا کر بولو کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا تمہارا تجارتی سامان لوٹا جانے لگا ہے، تو تم ہماری مدد کو آؤ. وہ تیز رفتاری سے اپنے اونٹ پر گیا. وہاں جا کر اس نے اپنے اونٹ کا ناک بھی کاٹ دیا، کان بھی کاٹ دیا، اپنے گریبان پھاڑ لیا اور واویلا کرنے لگا کہ مسلمان تم پر لوٹنے لگے ہیں، مسلمان تمہارا قافلہ لوٹنے لگے ہیں. کیونکہ وہ کروڑوں کا سامان لا رہے تھے، اس میں ان کی ساری جمع پونجی جمع تھی. تو جب اس نے یہ خبر سنائی تو کافروں نے اعلان کر دیا کہ بڑا لشکر تیار کرو تو ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے. تو وہ 950 1000 کے قریب افراد لے کر مسلمانوں کے لیے حملہ کرنے کے لیے چل پڑے، 1000 کا لشکر لے کر. اب ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش سوار تھے، پھر ان کے پاس تلواریں، تیر، نیزے، یہ سارے تھے. وہ جنگی لحاظ سے تیار ہو کر مسلح ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے. ادھر ابو سفیان نے یہ کیا کہ وہ عام راستے کی طرف آنے کی بجائے جس طرف سے وہ مسلمانوں کے گھیراؤ میں آ سکتا تھا، اس نے سمندر کے ساتھ ساتھ جو راستہ تھا وہ لے لیا، اور وہ ساحل سمندر کے ساتھ راستے سے چلتا ہوا وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور نکل گیا. اس نے پھر پیچھے اہل مکہ کو، کافروں کو پیغام بھی بھیجا کہ میں سیف ہوں، محفوظ ہوں، تو تم یہاں سے واپس پلٹ جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور تھے، دولت کے نشے میں، اور مغرور تھے. انہوں نے کہا مسلمانوں کا ادھر آپ ان کو شکست دے کے اور ان کا کام تمام کر کے رہیں گے. تو مسلمانوں کے لیے تیار ہو پڑے، چل پڑے لڑنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی یہ ساری صورتحال، یہ اللہ کے امر سے تھا، اللہ کے امر سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر تھی. لیکن یہاں ایمان والوں کے ایمان کو آزمایا جانا تھا، مومنوں کا توکل علی اللہ آزمایا جانا تھا، مومنوں کا توکل آزمایا جانا تھا. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے. حالانکہ مسلمان تین گنا ان سے کم تھے، تعداد میں بھی، اسلحہ میں بھی بہت کم تھے، اور باقی سارے لحاظ سے کم تھے. تو اس موقع پر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالی نے جہاں جانے کا حکم دیا آپ چلیے. ہم قوم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے. فرمایا ہم یہ نہیں کہیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برکل غیمات تک لے جائیں گے، برکل غیمات تک لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ دشمن کے خلاف جنگ کریں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں، آپ کو نصرت حاصل ہو جائے، فتح یابی حاصل ہو جائے. تو اس طرح صحابہ کرام کے جذبات تھے. انہوں نے کہا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. تو اللہ تعالی نے اپنی مدد و نصرت اتاری. مسلمانوں کی طرف ریتلی زمین تھی، یہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ الانفال میں. مسلمانوں کی طرف ریتلی زمین تھی، وہاں اللہ تعالی نے بارش اتار دی تو وہ زمین سخت ہو گئی، مسلمانوں کے قدم وہاں جمنے لگے. جبکہ جو کافروں کی طرف زمین تھی وہاں کیچڑ ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے مدد اتری. پھر فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت اتاری. پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر روب بھی ڈالا، یہ بھی اللہ کی مدد تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں میں یہ نظارہ پیدا کیا کہ انہیں مسلمان کثرت سے دکھائی دینے لگے اور خود وہ قلیل دکھائی دینے لگے، اور مسلمانوں کے نگاہوں میں
کافر قلیل دکھائی دینے لگے اور مسلمان کثرت سے دکھائی دینے لگے. یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد تھی. تو اللہ تعالی نے اس طرح اپنی مدد و نصرت غزوہ بدر کے موقع پر ظاہر کی. اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ ان کے ایمان کی مضبوطی، ان کا توکل علی اللہ، ان کا صبر، ان کا تقوی. یہ وہ ایمان کی مضبوطی تھی جو مسلمانوں نے وہاں دکھائی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت اتری. پھر ان کی طرف سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ آئے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ یہ ان کے مقابلے میں نکلے. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ زخمی ہو گئے اور وہ اسی میں شہید ہو گئے. تو بڑے بڑے سردار بدر کے مقام پر مارے گئے، غزوہ بدر میں مارے گئے. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل، امیہ بن حلف، بڑے بڑے سردار اس غزوہ میں مارے گئے. اور اس غزوہ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان، اور 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے. 70 ہی کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے. تو مسلمانوں کو اس طرح فتح و نصرت نصیب ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں بھی ان کی طرف پھینکی. اس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور ان کے قدم اکھڑ گئے. تو یہ بھی ساری مدد و نصرت اللہ کی طرف سے. یہ بدر اس لحاظ سے وہ جگہ مشہور تھی، یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے بدر کا مقام. وہاں ایک شخص تھا بدر نام کا، اس کا ایک کنواں تھا. یا تو لوگ مفسرین کہتے ہیں اس کنویں کا نام بدر تھا، یا کہتے ہیں کہ اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا. اس وجہ سے وہ علاقہ بدر کے نام سے مشہور ہو گیا. تو وہاں یہ غزوہ بدر ہوا. تو اس طرح مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی. اور وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ اسی طرف اشارہ کہ تم بے سر و سامان تھے، یعنی نہ تم عددی لحاظ سے طاقتور تھے، نہ تم اسلحہ کے لحاظ سے طاقتور تھے، کسی بھی لحاظ سے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد و نصرت فرمائی. تو فرمایا تم تقوی اختیار، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی تقوی کیا ہے؟ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے مومن ان کاموں سے بچے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچے، اطاعت بجا لائے. یہ تقوی ہے. فرمایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت اتاری. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 124، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جب تقولو آپ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، للمؤمنین ایمان والوں سے، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، علیہ کیا ہرگز نہیں، یکفیکم وہ کفایت کرے گا تمہیں، وہ کافی ہوگا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ. فرمایا کیا جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا کافی نہیں ہے، کیا آپ کو کافی نہیں کرے گا، این یمدکم، این یہ کہ یمدکم، یمدہ وہ مدد کرے تمہاری، یمدہ وہ مدد کرے کم تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ 3 آلاف ہزار. فرمایا کیا ہرگز یہ کافی نہیں ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے، من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے، منزلین اتارے ہوئے. فرمایا کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے، اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے. بلا آگے سورہ آل عمران 125، بلا ہاں، ان اگر، تصبرو تم صبر کرتے رہو، وتتقو اور تم ڈرو اور تم تقوی اختیار کرو. فرمایا ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُمْ تو وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم پرجوش، فوراً، ہاذا اسی وقت. فرمایا ہاں
اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو وہ اسی وقت تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ کفار اسی وقت تم پر آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں۔ یمدد وہ مدد کرے گا کم تمہاری، ربکم تمہارا رب، بہمستی 5,000 من الملائکت فرشتوں سے۔ فرمایا اگر وہ کافر فوراً ابھی اس وقت تم پر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وہ کیسے ہوں گے؟ مصدقین، نشان والے۔ فرمایا وہ نشانوں کے ساتھ آئیں گے، نشان والے فرشتے ہوں گے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد اور نصرت فرمائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے مدد کی اس کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر کے دن تمہاری مدد کی۔ اب اس آیت میں اس ایک مدد میں سے ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، ایک ذریعے کا ذکر ہو رہا ہے کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ وہ فرشتوں کے ذریعے فرمایا تمہاری مدد کی، ایک صورت کو بیان کیا۔ فرمایا اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری 3,000 فرشتوں سے، اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور پھر فرمایا اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ 5,000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 9 میں، اس میں فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، انی ممدکم، اور اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بألف من الملائکۃ مردفین، پے در پے آنے والے 1,000 فرشتوں کے ذریعے، پے در پے مسلسل آنے والے 1,000 فرشتوں کے ذریعے فرمایا میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یہ سورہ الانفال آیت نمبر 9 میں فرمایا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر 1,000 فرشتوں کی بشارت دی، پھر 3,000 فرشتوں کی بشارت دی، پھر 5,000 فرشتوں کی بشارت دی، 5,000 فرشتوں کی۔ اب ان کی مدد اور نصرت کیسے حاصل ہوئی، یہ آپ کو بعض حدیث مبارکہ لکھوا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، بدر کے موقع پر فرمایا یہ جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جنہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے، اور ان پر جنگی ہتھیار ہے، اور ان پر جنگی ہتھیار ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اس سے آگے تھا۔ اتنے میں اس نے اوپر سے ایک گھوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے ہیزوم آگے بڑھ، اے ہیزوم آگے بڑھ۔ ہیزوم میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، ہیزوم یہ یعنی ایک فرشتہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا اے ہیزوم آگے بڑھ۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے گر پڑا، وہ چت گر پڑا۔ اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ آئی تھی اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کوڑا لگا ہو، اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کوڑا لگا ہو، اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی، یعنی تیسرے آسمان کے فرشتے تھے جو اتارے گئے تھے۔
یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. یہ کسی میں حدیث ہے؟ صحیح مسلم میں. اور فرشتے اس دن زرد رنگ کے، سبز رنگ کے اور سرخ رنگ کے امام پہن کر آئے تھے. امام پہن کر فرشتے اس حال میں اترے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اتارا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے مسلمان اپنی طاقت کا اظہار جسمانی بشری جسد میں ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وہ مسلمانوں کے اندر اترے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، انسانی بشری صورتحال میں اتری ہے. تو اب یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں فرشتے کیوں اتارے گئے؟ یہ تو ان پر ظلم ہو گیا. یہ تو ان پر ظلم ہو گیا کہ فرشتوں کو کیوں ان کے مقابلے میں اتارا گیا، کیونکہ وہ تو انسان تھے، تو انسانوں کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ غیر مسلم مستشرقین جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ اس طرح سوال کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جو فرشتوں کی مدد و نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، وہ کوئی کافروں کے ساتھ لڑائی کی شکل میں حاصل نہیں ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے کافروں کے خلاف تلواریں اٹھا لی اور کافروں کے خلاف لڑنے لگے، کافروں کو مارنے لگے، کافروں کو قتل کرنے لگے. نہیں، بلکہ فرشتوں کی مدد و نصرت اس صورت میں اتری تھی تاکہ مسلمانوں کے دل کو تقویت حاصل ہو، انہیں دل جمی حاصل ہو، اور انہیں پتہ چلے کہ ہم عددی لحاظ سے بھی کمزور نہیں ہیں، فرشتوں کی مدد و نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم عددی لحاظ سے بھی طاقتور ہیں. پھر ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کا رعب جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرشتوں کی مدد و نصرت اتاری تھی. کیونکہ اگر وہی کافروں سے لڑتے، وہی جنگ کرتے، تو پھر مسلمانوں کے اندر مسلمان شہید کیوں ہوتے؟ جو 17 مسلمان شہید ہوئے، اور پھر ان کے افراد کیوں زخمی ہوتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت روحانی طور پر، ایمانی طور پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علوی مدد کی شکل میں اتری تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. ظاہری وہ دشمنوں سے نہیں لڑتے تھے. یہ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی، اس صورت میں فرشتوں کی مدد و نصرت اتری اس صورت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا اتارے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اور نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ. اس میں بھی فرمایا صبر اور تقوی یہ لازمی ہے. اگر صبر کرو گے اور تقوی کرو گے، صبر کرو گے اور تقوی کرو گے تو یہ لازمی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 126 میں سورہ آل عمران، اور یہ فرشتوں کی مدد و نصرت کو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو بھی بیان کیا، ایک بڑے پیارے شعر میں انہوں نے بیان کیا، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. فرمایا اے مسلمانوں فضائے بدر پیدا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تقوی کو مضبوط کرو، صبر کرو، دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاؤ، اللہ پر کامل توکل کرو، تو آج بھی مسلمان زوال سے نکل سکتے ہیں، مسلمانوں کو فتح و نصرت مل سکتی ہے. ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، صبر اور تقوی پر استقامت کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مدد و نصرت رکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہر زمانے میں مومنوں کے شامل حال رہی ہے، مومنوں کو فتح و نصرت ملتی رہی ہے. فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 126 میں فرمایا وما اور نہیں، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اس کو اللہ نے، اور اس کو نہیں بنایا تھا اللہ نے الا مگر
बुशरा खुशखबरी लकुम तुम्हारे लिए। फरमाया इसे अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए खुशखबरी बनाया था। वाली तत्माइन्ना, और ये कि मुतमईन हो जाए कुलूबुकुम तुम्हारे दिल भी इससे। फरमाया ये अल्लाह ताला ने मदद और नुसरत इसलिए उतारी ताकि तुम्हें खुशखबरी हासिल हो और ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। वमन नसरु, वमा, और नहीं है अन नसरु मदद, इल्ला मगर मिन इंदिल्लाह, मिन से इंदिल्लाह अल्लाह की जानिब से। फरमाया हकीकी मदद और नुसरत वो अल्लाह की जानिब से ही होती है। अल अजीज, जो बड़ा गालिब है, अल हकीम, हिकमत वाला है, जो बड़ा गालिब हिकमत वाला है। तो फरमाया ये अल्लाह ताला ने मदद इसलिए उतारी थी ताकि तुम्हारे लिए खुशखबरी बन जाए, तुम्हें पता चले कि हमें अल्लाह की मदद हासिल हो गया फरिश्तों की शक्ल में, हमारी अददी ताकत बढ़ गई है, दिल की मजबूती के लिए, कदमों को मजबूत करने के लिए। फरमाया ये तुम्हारी खुशखबरी के लिए उतारी, और इसलिए ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो जाए, तुम्हारे दिल तसल्ली हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है। फरमाया इससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान देने के लिए, तकवीयत देने के लिए अल्लाह ताला ने ये मदद और नुसरत उतारी थी। और हकीकी मदद और नुसरत कौन सी होती है? फरमाया वो अल्लाह की जानिब से ही होती है, अल्लाह की जानिब से ही हकीकी मदद और नुसरत होती है कि जिसे चाहे, जिस पर चाहे अल्लाह ताला जिसे चाहे मदद और नुसरत से अपनी नवाज दे, और बाकी किसी भी जरिए से अल्लाह की मदद उतर सकती है, फरिश्तों की शक्ल में, आंधी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हासिल हो सकती है। क्योंकि दुनिया असबाब की जगह है, यहाँ जाहिरी जराए चलते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद और नुसरत के लिए भी कोई भी जाहिरी जरिया, जाहिरी सबब बन सकता है। मैं हकीकी मदद और नुसरत उसी की तरफ से होती है। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 127 में, लियक़ता, ताकि वो हलाक कर दे, ताकि वो, ये मदद और नुसरत इसलिए भी उतरी, लियक़ता, ताकि वो हलाक कर दे, तरफन, एक गिरोह को, मिनल लज़ीना, उन लोगों से काफरू जिन्होंने कुफर किया। फरमाया इसलिए ताकि वो काफिरों का एक गिरोह हलाक कर दे, औ या यकबिताहुम, उन्हें जलील कर दे, या उन्हें जलील कर दे, फयनक़लिबू, बस वो पलट जाएंगे, हाइबीन, नाकाम होकर, बस वो नाकाम होकर पलटेंगे। फरमाया अल्लाह ताला ने ये मदद और नुसरत इसलिए उतारी है ताकि ये काफिर जो बड़े मगरूर होकर, मुतकब्बिर होकर, रऊनत से दीन को मिटाने के लिए आए हैं, मुसलमानों को मिटाने के लिए आए हैं, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अददी किल्लत का, काफिरों की अददी कसरत के साथ, मुसलमानों की किल्लत असलिया का काफिरों की कसरत असलिया के साथ इसलिए मुकाबला कराया है ताकि अल्लाह ताला इन काफिरों को हलाक कर दे, काफिरों के एक गिरोह को हलाक कर दे, या उन्हें जलील और रुसवा कर दे। उन्होंने पता चले कि कुफर पर कायम रहना ये अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह ताला ईमान को पसंद करता है, और जो इस राह पर चलते हैं, जिनका अल्लाह पर कामिल तवक्कुल होता है, जो सब्र करते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उन्हें हासिल होती है, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उन्हें हासिल होती है। फरमाया ये उन्हें दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इसलिए मदद और नुसरत उतारी है ताकि उन्हें हलाक करके काफिरों के एक गिरोह को या रुसवा कर दे, और वह फिर नाकाम और नामुराद होकर वापस पलट जाए। तो इस तरह ही हुआ, जब मुसलमानों को फतह और नुसरत मिली तो वो अगले साल तक इस गम को मनाते रहे और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते रहे, तैयारी करते रहे। फिर आगे सूरह अल इमरान आयत नंबर 128, उसमें फरमाया लैसा, नहीं है, लैसा नहीं है, लका, आपका कोई ताल्लुक, मिनल अमरी, इस मामले से, शैउन, कुछ भी। फरमाया आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ए हबीब अब आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। औ, चाहे, औ का मतलब या भी होता है बाज का चाहे,
یا ہا جو اردو میں ہم بولتے ہیں اس معنی میں بھی آتا ہے. فرمایا او چاہے یتوبہ وہ توفیق دے توبہ کی علیہم ان پر انہیں. فرمایا چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے، او یا یعذبہم انہیں عذاب دے. فرمایا چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں عذاب دے دے. فإنہم تو بے شک وہ ظالم ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اس آیت مبارکہ کے ایک پس منظر ہے. غزوہ احد میں کثرت سے مفسرین اس کا پس منظر یہی بیان کیا ہے غزوہ احد کے بارے میں. بعض کہتے ہیں غزوہ بدر، بعض کہتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن کثرت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا پس منظر غزوہ احد کا معاملہ ہے. اور بعض احادیث مبارکہ میں وہ اور واقعہ بھی ملتا ہے اس آیت کے پس منظر میں. غزوہ احد کے موقع پر غزوہ احد کے موقع پر جب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دن ہم نے بیان کیا ہے گزشتہ لیکچر میں وہ ساری تفصیل بیان کر دی ہے کہ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک کا ایک کونا شہید ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے اور کافی نقصان ہوا. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا. جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے ضرر کرنا چاہیے. دعائے ضرر، ان کو نقصان پہنچانے کی دعا وہ آپ نے کرنا چاہیے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بئر معونہ یہ ایک کنواں تھا، معونہ کا کنواں، بئر معونہ. تو وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے پاس حفاظ بھیجیں، حفاظ قرآن جو ہمیں آ کر قرآن کی تعلیم دے، دین سکھلائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا. تو وہ لے گئے انہیں، وہ دھوکے سے آئے تھے، انہوں نے 70 صحابہ کرام کو معاذ اللہ شہید کر دیا، 70 صحابہ کرام کو. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی اذیت ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد، صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں، اس کی دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے، رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے. 40 دن تک آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے. یعنی آپ مسلمانوں کی مدد و نصرت اور کافروں پر عذاب، ان کے لیے سختی، اس کی دعا کرتے رہے، دعائے ضرر کی، ان کو تکلیف اور اذیت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری. اب یہ دو اس کے شان نزول ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں یہ آیت اتری. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے حبیب آپ کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور آپ سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. پھر آپ مبشر اور نذیر بھی ہیں، خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے. اگر آپ لوگوں کو ابھی اپنے در سے دتکار دیں گے اور لوگوں کے خلاف اس طرح دعا کر دیں گے تو پھر انہیں ہدایت کہاں سے ملے گی، پھر انہیں ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی، پھر یہ کس در پر جائیں گے، کہاں سے یہ ہدایت پائیں گے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست معلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی، آپ کو تادیب فرمائی.
کہ آپ یہ جو آپ کی شان صبر کرنا ہے، رحمت کرنا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح ان کے خلاف دعائے ضرر کر رہے تھے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان پر ظلم نہیں کر رہے تھے، کوئی ان کا حق نہیں مار رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کئی جگہوں پر کہ جس پر ظلم کیا جائے اس کو اتنا ہی بدلہ لینے کا حق ہے، جس پر ظلم کیا جائے اس کو اتنا ہی بدلہ لینے کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے غم میں، اور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکلیف پہنچائی تھی، اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ضرر کی دعا کر رہے تھے تاکہ وہ بدلہ انہیں دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، آپ کا جو شان رحمت کا منصب ہے، جو صبر کا منصب ہے، جو رضا کا منصب ہے، جو حبیب ہونے کا منصب ہے، آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائی اس معاملے کو چھوڑ دیں، اب یہ اللہ کے سپرد معاملہ کر دیں۔ بعض لوگ اس سے معاذ اللہ حضور کی تنقید نکالتے ہیں اور آپ کی شان ادب کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار نہیں تھا۔ تو وہ ان نادانوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا معلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سکھا رہا ہے، اور اس میں اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ اے حبیب جو آپ کی شان رحمت ہے آپ اسی پر استقامت سے رہیے، اسی پر استقامت سے رہیے۔ اور فرمایا اب یہ اللہ کے سپرد معاملہ کر دے، چاہے وہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے، تو یہ ہمیں پتا ہے کہ بئر معونہ والے جنہوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ بھی کر لی، اور جو غزوہ احد والے جنہوں نے حضور کو معاذ اللہ نقصان پہنچایا، صحابہ کرام کو شہید کیا، یہ بھی آنے والے زمانوں میں دور میں ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے اور بعض قتل ہو گئے، مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ یہ معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ آگے سورہ آل عمران آیت نمبر 129، اس میں فرمایا وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ماں جو کچھ ہے فی السماوات یا آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں۔ فرمایا اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر وہ بخش دے لمن اس کو یشاء جسے چاہے، فرمایا وہ جسے چاہے بخش دے، ویعذب اور وہ عذاب دے من یشاء جسے چاہے، اور جسے چاہے عذاب دے، وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کے لیے۔ واللہ اور اللہ غفور نہایت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی ملکیت، اپنے قبضہ تصرف کو اجاگر کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ فرمایا اللہ کا امر زمینوں میں بھی چلتا ہے آسمانوں میں بھی چلتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے امر سے باہر نہیں ہے، اس کی حکومت سے، اس کی سلطنت سے، اس کے قبضہ تصرف سے، اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ کافر کیا چیز ہے، آپ کے دشمن کیا چیز ہے، جب ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، یعنی یہ اپنے کرتوتوں پر اگر اسی طرح رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر لے گا، اور اگر انہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی اور مومن ہو گئے اور آپ کی مخالفت چھوڑ دی، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی جو مغفرت ہے اور اس کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، وہ بندوں کو چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بخش دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، کافروں کو اگر ان میں ایمان کی رمق پیدا ہو جائے انہیں بھی بخش دیتا ہے اور رحمت فرما دیتا ہے۔ آگے سورہ آل عمران
آیت نمبر 130 اس میں فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ الربا، سود، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ، اضعافاً دگنا، مضاعفہ دوبارہ دگنا، یعنی دگنا چگنا کر کے، اے ایمان والو تم دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، واتقوا اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ، واتقوا آگے آیت نمبر 131، واتقوا اور تم ڈر جاؤ النار آگ سے، اللہ تی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، فرمایا تم آگ سے ڈر جاؤ، آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سود کی ممانعت کا ذکر کیا ہے، اور سود کی ممانعت کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو مال کی ہوس سے بچایا ہے، مال کی ہوس سے، مال کے فتنے سے بچایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے، چونکہ پہلے دور میں بہت بڑا فتنہ تھا، آج کے دور میں بھی ہے، تو یہ بہت بڑا معاشی فتنہ ہے سود کا، اور اس میں چونکہ پیسے کا عمل دخل ہوتا ہے، پیسے کی ہوس ہوتی ہے، مال و زر کی ہوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس آیت مبارکہ کو یہاں بیان کیا ہے۔ جس طرح وہ دیکھیں، وہ غزوہ احد میں بعض مسلمان مال غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ ٹیلے کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کو شکست کا، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مال کی ہوس کو دلوں سے نکالنے کے لیے اور سود کی حرمت کو بیان کیا ہے، سود کے حرام ہونے کو بیان کیا ہے۔ پہلے زمانوں میں زیادہ تر انفرادی لین دین ہوتا تھا، انفرادی لین دین۔ جب کوئی قرض دار کسی سے قرض لے لیتا تو وہ مدت متعین کر دیتا، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ میں اس کو واضح بیان کیا ہے، سورۃ البقرہ کے لیکچر میں، ربا النسیہ، ربا الفضل، جو 2 میں نے آپ کو سود کی قسمیں بتائی تھی، اس میں ربا النسیہ جو ادار کا سود ہوتا ہے، تو اس میں جو قرض دار ہے وہ قرض ہاں سے روپیہ لے لیتا، وہ اس پر متعین کر دیتا کہ اتنا تم مہینے بعد مجھے تم اتنا روپیہ اس پر اضافی دو گے، اور جب وہ کہتا کہ میرے پاس وہ قسط نہیں ہو سکی، میں تمہیں وہ نہیں ادا کر سکا، جب اگلے مہینے آ کر کہتا وہ اس کو مزید بڑھا دیتا، وہ سود بڑھا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا ہے، اے ایمان والو تم سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ۔ اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے سے بھی مومن کافر نہیں ہوتا، مومن شرعی اصطلاحی طور پر کافر نہیں ہوتا، وہ ایمان کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن کفریہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ کفریہ عمل اور ہے، اور اصطلاحی شرعی طور پر کافر ہونا اور چیز ہے۔ تو کبیرہ گناہ کرنے سے بھی کوئی مومن کافر نہیں ہو جاتا، ہاں کفر عمل ضرور اس سے صادر ہوتا ہے، کفر عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو منع فرمایا کہ تم دگنا چگنا کر کے سود مت کھاؤ۔ اب اس میں حضور یعنی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام جانو، اور جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال جانو، حرام کو حلال نہ بناؤ اور حلال کو حرام نہ بناؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے سود کا۔ اب ہمارے زمانے میں بھی سود کا بڑا کاروبار ہے، بینکوں میں کاروبار ہے، لین دین میں کاروبار، لین دین میں سود ہے، ہمارے تجارتی معاملات میں سود
عمل دخل ہے, ہمارے حکومتی معاملات میں سود کا عمل دخل ہے. اب دیکھیں نا, ہزارہ ارب ڈالر, کتنے ارب ڈالر پاکستان پر قرضہ ہے, اور اس میں کتنے ارب ڈالر پاکستان سود کے مد میں ادا کرتا ہے. تو یہ سودی نظام ایسا ہے جو انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, اپنی لپیٹ میں لیتے جکڑ لیتا ہے. اور کوئی بندہ بھی جو سود کا لین دین کرتا ہے, سودی معاملات جس میں عمل دخل ہے, وہ اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اس کے بغیر چھٹکارا ہے. آپ دیکھیں اس خطہ میں جو سلطنت عثمانیہ تھی, 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, 1000 سال. اور مسلمان اس دوران سود کے بغیر کاروبار کرتے رہے ہیں, سود کے بغیر حکومت چلاتے رہے ہیں. ان کے وہ آج کے دور کی جو بینک کی اصطلاحیں وہ بھی تھی ان کے دور میں. پھر ان کے دور میں انشورنس کا نظام بھی تھا, جو 1000 سال, آج سے 200 سال پہلے جو مسلمانوں کو 1000 سالہ دور ہے, وہ مسلمانوں کا دور حکومت رہا ہے. مسلمان حکومت کرتے رہے پوری دنیا پر. تو وہاں سودی نظام نہیں تھا, مسلمان پنپتے رہے تھے, اپنی وہ کیا کہتے ہیں خوشحال تھے. اور سود کے متبادل نظام موجود تھا تو تبھی وہ حکومت چلاتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا رہا سود کے بغیر نظام. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان سب کے دور میں چلتا رہا سود کے بغیر نظام. پھر 1980 میں پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی سود کا نظام پیش کیا تھا. اور 1991 میں بھی ہماری سپریم کورٹ میں سود کے متبادل نظام پیش کیا گیا تھا. ہمارے شیخ قائد مربی منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ, آپ نے بھی سود کے متبادل نظام قوم کو پیش کیا ہوا ہے. لیکن اس کو نافذ کرنے والے حکمران وہ گھبراتے ہیں, وہ جو عالمی طاقتیں ہیں جو سودی نظام پر پڑ رہی ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں. اور پھر ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے, اتنی ان کی سوچ نہیں ہے کہ سود کے متبادل نظام اپنے ملک میں رائج کر سکے, اپنے ملک میں رائج کر سکے. آپ دیکھیں اس وقت ساری دنیا میں مسلمان ممالک سب سے زیادہ امیر ہیں. مسلم ممالک سب سے زیادہ امیر ترین ممالک میں مسلمان ممالک ہیں. سب سے زیادہ امیر ترین افراد میں مسلمان افراد ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلم ملک ہی بہت زیادہ غریب بھی ہیں, غربت ہے ان میں, جہالت ہے, بد امنی ہے, تعلیم سے دوری ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو امیر ترین افراد ہیں, امیر ترین ملک ہیں, ان کا مال و دولت وہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے. ان کے بینکوں کے اندر, جس طرح ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے حکمران جو ملک کا لوٹ کر کھا گئے, ان کا مال دوسرے ملکوں میں پڑا ہوا ہے, وہ وہاں سے سود سے پیسہ لیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ یہی پیسہ اس سے کاروبار کریں, تجارت کریں, تو وہ چند % جو سود کے طور پر لیتے ہیں, اگر وہ اس سے تجارت کریں, اس کو امنی شکل میں لائیں, تو اس سے کتنے 100% وہ منافع کما سکتے ہیں. اور سارے مسلمان ملک جو غریب ہیں, استحصال شدہ ہے, ترقی پذیر ہیں, وہ سارے مسلمان ممالک خوشحال ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یہی فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, تم اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور پھر فرمایا کہ اس آگ سے ڈر جاؤ, جہنم کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں بھی سود سے بچاؤ میں تمہارا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور اگر تم سودی لین دین کرتے رہو گے, اسی طرح استحصال کرتے رہو گے, حق کھاتے رہو گے کمزوروں کا, تو فرمایا پھر جہنم کی آگ تیار ہے,
کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو تحدید کی، مسلمانوں کو ڈرایا کہ تم کفریہ اعمال کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، اور ہمیں سود سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا نظام اس پر عمل پیرا ہونے کی، اپنی اطاعت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔